نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں سے جہاں سے تمہارا جتنا دل چاہے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، صرف اتنی بات مانو کہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا یا اللہ ہماری توبہ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اگر کوئی اور زیادہ نیک ہوا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم محسنین کے لیے اور زیادہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے وہ والا کلمہ جو ہم نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا تھا اس کو کسی اور کلمے سے تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ان کا اس طرح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کر دیا ان ظالموں کے اوپر آسمانوں سے عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل والے جو وادی تی میں بڑا عرصہ تک رہے، گزشتہ کل اس کے اوپر کچھ بات ہو چکی ہے کہ ایک کھلے میدان میں تھے اور اس میں 40 سال تک رہے، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے پاس من اور سلوہ نازل ہوتا رہا اور پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے۔ اب انہوں نے کچھ عرصے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک جیسا کھانا پسند نہیں، ہم اپنی مرضی کے کھانے، اپنی مرضی کی سبزیاں اگانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا کھانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں ہوتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، اور پھر اس بستی کی طرف ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ بڑے عرصے کے بعد اپنے اس میدان سے یہ نکلے اور اس بستی کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر داخل ہونا، بستی کے دروازے میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر اس بستی میں داخل ہونا، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ جو فرمائے اس میں فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے اس بستی میں جانا۔ اب یہ حِطَّةٌ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کی قوم جس کے حوالے سے ہم کافی دنوں سے یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک ان کو بار بار بیان کرتا ہے ان کے واقعات کو، انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑایا ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، اور ہمیشہ یہ اسی طرح کے رہے۔ اب ان کو جب وادی تی سے اجازت ملی کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور کام صرف تم نے 2 کرنے ہیں، ایک یہ کہ جھک کر جانا ہے، اور دوسرا یہ لفظ جس کا معنی اور مفہوم توبہ کا ہے، حِطَّةٌ، یہ لفظ کہتے ہوئے جانا ہے، اس کا معنی ہے کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کے برعکس اپنی مرضی کی، اور جھک کر داخل نہیں ہوئے بلکہ اکڑ کر داخل ہوئے۔ اور دوسرا یہ کیا کہ جو لفظ اللہ نے فرمایا تھا حِطَّةٌ کہتے ہوئے تم اس بستی میں داخل ہونا،
تو انہوں نے حطۃ کی بجائے لفظ دوسرا استعمال کیا، حنطۃ۔ اب فرق تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، الفاظ دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے حطۃ، اس کا حکم دیا اللہ نے، یہ کہتے ہیں حنطۃ، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، انہوں نے اپنی مرضی سے اس لفظ کو تبدیل کیا۔ اور عربی کے اندر حطۃ کا معنی ہے توبہ کرنا، اور حنطۃ کا معنی ہے گندم حاصل کرنا۔ اب انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بستی میں داخلے کی اجازت دی جہاں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، اب یہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے حنطۃ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے توبہ نہیں کرتے بلکہ گندم مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں نے ہمارے دونوں حکموں کو ٹھکرایا۔ ایک تو ہم نے کہا کہ اس بستی میں جھک کر داخل ہونا، انہوں نے اس کو ٹھکرایا۔ دوسرا ہم نے ان کو کہا کہ تم حطۃ یعنی توبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، اور تم نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، اب ظاہر ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار عالی سے اس کو نکال دیا اور قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی قرار دیا۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ پھر ہونا تھا۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو تبدیل کیا اور اپنی مرضی کے لفظ بولے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانوں سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں یہ عذاب جو ان کے اوپر آیا، یہ ایک قسم کا، یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے جس کو طاعون کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری پھیلی اور ان کے کافی سارے لوگ یہاں اس بستی کے اندر آتے ہی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب ہم نے ان کو اس لیے دیا بما کانوا یفسقون، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، ہم نے بھی اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کافی ساری ہیں، اور جیسے جیسے ہمارے اندر بھی نافرمانیاں ہوں گی ہمارے اوپر بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، اور ہمارے سامنے ہم مشاہدہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں اضافی طور پر میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان قرآن پاک کے الفاظ، احادیث کے الفاظ، یا اذان کے الفاظ، یا نماز کے الفاظ عربی کے اندر ہی ہوں، جیسا کہ یہ لفظ ہے یہاں تو انہوں نے بالکل ہی غلط لفظ بولا ہے، حطۃ کی بجائے حنطۃ بول دیا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر اذان کہتا ہے، اذان کے اندر کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ اس کی بجائے یوں کہہ دے اللہ تکبیر، تو اس کا معنی بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا اللہ اکبر کی بجائے اللہ تکبیر کہہ سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ بس جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اذان کے مقرر کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی، انہی الفاظ کے ساتھ اذان ہوگی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو الفاظ اور معانی کے ساتھ نازل فرمایا، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، صرف ترجمہ پڑھے اور کہے کہ میں بھی تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ اس کی تلاوت نہیں ہوگی، حالانکہ ترجمہ اسی کا ہے۔ ترجمہ اسی کا ہونے کے باوجود الفاظ وہ اللہ تعالیٰ والے نہیں ہیں، تو اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر اس کی نیت بھی بنی اسرائیل کی طرح خراب ہو اور وہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا، بس ویسے ہی ترجمہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے دل سے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ قرآن پاک کے الفاظ مٹ جائیں، تو پھر تو وہ ویسے ہی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں، ان الفاظ کو اسی طرح برقرار رکھ کے ان کی تلاوت کرنا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا کوئی بندہ جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی۔
قرآن پاک کے وہ اصل الفاظ ہی پڑھے گا تو تب نیکیاں ملیں گی۔ بالکل اسی طرح نماز کے اندر بھی ہے۔ نماز کے اندر جتنی دعائیں ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یا جتنی بھی چیزیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح کی کوئی اور چیزیں ہوں، وہ دعائیہ کلمات ہوں جن کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہو، عربی میں ہی ہو، تب بھی وہ جائز نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ جائز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ نماز، انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک، انہی الفاظ کے ساتھ احادیث رسول، اور انہی الفاظ کے ساتھ اذان اور دعائیں جائز ہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے جو ایسے الفاظ کی نسبت میری طرف کرتا ہے جو میں نے نہیں کہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو الفاظ میں نے نہیں کہے، کوئی بندہ وہ الفاظ ان کی نسبت میری طرف کر دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو یہ جو اضافی بات میں نے عرض کی ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے الفاظ تبدیل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم قرآن پاک کے، احادیث رسول کے، اذان کے، تلاوت کے اور نماز کے کسی بھی طرح کے الفاظ تبدیل کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی عربی میں ہی کہہ رہا ہوں اور یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں۔ بالکل ہرگز ایک لفظ کی، زبر زیر کی اور کسی غنے کی، مد کی، شد کی کوئی بھی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہم نے تلاوت کرنی ہے، اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ورود ہوا ہے، بالکل اسی طرح حدیث ہم نے پڑھ کر ایک دوسرے کو سنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو اور پوری امت اسلامیہ کو معاف فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے ان احباب میں سے، میرے یا ان حضرات کے والدین میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک ان کی کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنی رضا اور رحمت نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے، اپنے غضب و غصے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔